السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم آیت نمبر 26 تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لیستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہے فرماتا شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ مادہ مچھر کی ہو یا جو اوپر ہے اس کے، تو رہے وہ جو ایمان لائے پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں قرآن پاک میں، اور اس میں ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اصل مقصد بات کو سمجھانا ہے۔ اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی کہ وہ مثال ایک مچھر کی پیش کرے یا اس سے بھی زیادہ حقیر یا معمولی یا چھوٹی چیز کی مثال دے۔ اور فوقہا کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہو۔ اچھا، جتنا قرآن پاک پہ غور و فکر کیا جائے گا تو بہت ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور نہایت جس میں انتہائی دلچسپ اور حیران کن چیزیں بھی ہیں۔ جیسے کچھ عرصے قبل سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے سسٹمز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یعنی ہم وہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، بغیر کسی خوردبین وغیرہ کے ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر مچھر کا پر اور پر کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس سے بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کا ذکر کرے اور اس کی مثال دیں یا اس کے اوپر بیٹھے کیڑے کی، کیونکہ اصل مقصد تو بات سمجھانا ہے۔ نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور بہت مغرور تھا وہ، اور وہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن اس کی موت کس سے ہوئی کہ اس کی ناک میں مچھر چلا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ دیکھیے، مچھر ویسے تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، مگر اس کی ساکھ اور اس کی پھرتی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ کبھی مچھر اکثر ہمارے پیروں میں کاٹتا ہے اور ہم اس کو بھگاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں بھاگ گیا، اور دوبارہ تھوڑی دیر میں آ کے دوبارہ مچھر پیر میں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حق بیان کرنے اور اپنی بات ٹھوس دلائل کے ساتھ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور وہ مثال ادنا سے ادنا چیز کی دیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی بیان ہے وہ برحق ہے، سچا ہے، یعنی ایمان والے اس مثال کا مقصد سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی حیثیت سب سے زیادہ ہے، لیکن جب دنیا میں ایمان اور علم والوں کی قدر زیادہ نہیں ہوتی تو مال کی قدر بڑھ جاتی ہے، علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایمان والے پیچھے رہ جاتے ہیں، مال و دولت کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم آج کے دور کا فتنہ یہ ہے کہ ہم مال و دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں بجائے اس کی اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو مضبوط کریں، دنیا کی طرف سادہ دوڑیں ہم لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایمان والے حق کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کو بیان کر کے، اللہ نے کیوں یہ مثال بیان کی، وہ کیا چاہتا ہے یہ مثال بیان کر کے، اصل میں بات تو وہ خود نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ اعتراض اللہ پر کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی کم عقلی اور کم علمی ہے۔ بہت سے لوگ جو اللہ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے یا ان کی عقل کے مطابق وہ بات نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ بات تسلیم کریں کہ ہم کم علم ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ اللہ کی آیتوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہ تو ہدایت پا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ مثالوں کو سمجھ نہیں پاتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہے، مگر جب لوگ سمجھ نہیں پاتے تو وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں یہ آیت بہت ڈیپ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ہمیں بھی ان باتوں کو اپنانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی کبھی حق بات کرتے وقت نہ گھبرانا چاہیے، نہ جھجکنا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ شرمانا چاہیے۔ سچی بات چھوٹی ہی کیوں نہ ہو کرنی چاہیے، خیر کو آگے بڑھانا چاہیے، خیر کو آگے بڑھانے میں کوئی آڑ کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صرف یہ بیان کی تھی کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرماتی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات، اگر بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم ابھی بھی لا علم ہیں، اور مگر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں بات پوچھ لی تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کی تو اتنی عمر ہو گئی تو ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علم تو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اچھی اور سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اب اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بات وہ ہے جو علم پر مبنی ہو، جو سچی ہو، جس کو کرنے میں نیت اچھی ہو اور جس کے الفاظ کا چناؤ بہترین ہو، جو لوگوں کے دل کو لگ جائے۔ الفاظ نہ مشکل ہوں نہ بہت ہی زیادہ آسان ہوں، ایسے الفاظ ہوں جو کچھ آپ بیان کریں ان کے کسی کے بھی سامنے تو آپ کی وہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ایمان والے اللہ کی بات میں اعتراض نہیں کرتے اور اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ کفار اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کر دیتا ہے انہی آیتوں سے۔ اگر قرآن کریم پڑھیں، کھلے دل سے اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو ہدایت کے بہت سارے راستے نظر آئیں گے۔ ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں: قرآن و سنت کا مطالعہ یعنی ان کا علم اور اس پر عمل، کائنات میں غور و فکر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کائنات میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے جس سے ان کو ہدایت ملی۔ دعا کی کثرت کرنا ہے، جب دل میں اللہ، رسول یا قرآن کے بارے میں کوئی بھی شک آئے تو اس وقت اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے چین دے اور میرا دل حق پر جما دے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے ملاقات کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں اٹھیں تاکہ ایمان مضبوط ہو، کیونکہ نیک لوگوں کا ایمان ہم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے
اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو، اللہ کے ذکر کو ہمارے لیے باعث چین و سکون بنائے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔